یار میرا خیال ہے آج ادب پارے رہنے دو, جس طرح کے اوڑے پڑے ہیں نا آج نمک پارے ہی منگوا لو. یار بڑا ہی اوڑا پڑا ہے, بڑی برف ہوئی ہے بھائی, بڑی برف ہوئی ہے. بڑا پیارا موسم. اگر ساتھ شربت کی بارش ہو جاتی نا تو میں بڑے برف والے گھوڑے بھیج سکتا تھا. لیکن سیگمنٹ تو بدقسمتی سے ادب پا رہی ہے, برداشت کرنا پڑے گا تمہیں. اچھا جی جناب, کوئی بات نہیں, میں بھی ایک باادب آدمی ہوں. ہاں مجھے پتا ہے جتنا تم باادب ہو. اچھا, جو آج ہم نے جس نثر کا انتخاب کیا ہے وہ مظہر الاسلام صاحب کی کتاب محبت مردہ پھولوں کی سمفنی سے کی ہے. زیادہ تم حیرت کا اظہار نہ کرو, مظہر الاسلام صاحب کی جو تحریر ہے وہ بھی ایک بالکل یونیک قسم کی ہوتی ہے, لیکن ان کی جو کتابوں کا نام ہے, جو عنوان ہے, وہ بھی بہت عجیب و غریب طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک اپنا چاشنی اور مزہ ہے. ان کی مختلف کتابیں, ان کی ایک کتاب کا نام ہے باتوں کی بارش میں بھیگتی لڑکی, ایک اور کتاب کا نام ہے خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر, ایک اور کتاب ہے گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی. کتابوں کے نام بھی بہت دلچسپ. محبت کے بارے میں مظہر صاحب لکھتے ہیں, مگر محبت ہوتی کیسے ہے؟ بالکل اچانک جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے اندر اگنا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو کسی بیج کی طرح دوسرے کے اندر فنا ہونا, اپنا آپ مٹا دینا, پھر اگنا. جوں جوں محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے اندر جڑیں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. اس پودے کو ہر روز تازہ محسوسات اور جذبوں کی کھاد, آنسوؤں کا پانی اور دوسرے کے سانسوں کی ہوا اور من کی پر حرارت دھوپ کی ضرورت رہتی ہے. محبت بڑی شفاف چیز ہے, کسی آئینے کی طرح. اس پر ہلکا سا ناگواری کا کوئی میلا چھینٹا بھی فوراً دکھائی پڑ جاتا ہے. تھوڑا سا ناخالص احساس بھی یکدم بری طرح محسوس ہونے لگتا ہے. اس لیے کسی ایک بھی میلے لفظ, جملے, کج ادائی یا دل کی کسی غافل دھڑکن سے محبت کے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے. محبت کی ایک نہیں کئی زندگیاں ہوتی ہیں. یار مظہر صاحب کی بڑی باغبان طبیعت ہے. سر آپ ہمیشہ شاعر سناتے ہیں, کبھی شاعرہ بھی سنا دیں. شاعرہ کون سی ہو؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. پروین شاکر. پروین شاکر کی کون سی سناؤں؟ جون سی مرضی سنا دو یار, پروین شاکر ساری خوبصورت ہے. پروین شاکر صاحبہ کی ایک بہت مشہور غزل ہے, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی عین چیت کا, اس پہ تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہو سال بھی. اس کو نہ پا سکے جب دل کا عجیب حال تھا, اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا, بھول گیا سوال بھی. بیوٹیفل, تھینک یو سر. عزیز صاحب اب آپ بھی کوئی موسم کی مناسبت سے شاعری سنائیے گا. شاباش, میں محکمہ موسمیات کا شاعر ہوں. نو, میں حالات حاضرہ کا شاعر ہوا. چلیں حالات اور آج چونکہ حالات کرکٹ کے ارد گرد ہی گھومتے رہے ہیں, اس لیے ایجی پیش کرتا ہے اپنا کلام. لگا کر میچ پر سٹا ہوا ہوں بے قرار, اب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کچھ کرکٹ کا بخار. اب تو مان گیا نا کرکٹ کا بخار. کرکٹ کی الف بے تک نہیں معلوم تھی پہلے, رزاق اکثر مجھے لگتا کرے گا بس مذاق آ کے. ٹنڈولکر بھی مجھے لگتا تھا گنجوں کی نسل ہوگی, مگر پھر دل یہ کہتا تھا کہ ٹینڈوں کی فصل ہوگی. شروع میں تو عمر گل کو عمر بل ہی سمجھتا تھا, مجھے دیکھو کہ یونس کو میں بونس خان پڑھتا تھا. مگر اعصاب پر بھی ہو چکے ہیں یہ سوار, اب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کچھ کرکٹ کا بخار. اب تو مجھے اگنور کرنے کا وہ ایسا باؤنسر مارے, نظر آ جائیں ہیلمٹ میں بھی مجھ کو دن میں ہی تارے. کہا میں نے ذرا کچھ پیار کی باتیں تو کرنے دو, تو بولی پہلے یہ پانی کا وقفہ تو گزرنے دو. بڑے اسٹائل سے پوچھا کہ میں تم کو لگا کیسا, اچھل کر زور سے اور جوش سے بولی کہ وہ چھکا. چھکا پتہ کسے کہتے ہیں؟
رہے گا اس کے رپلائی کا مجھ کو انتظار، اب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کچھ کرکٹ کا بخار۔ ویری نائس۔ اگرچہ ورلڈ کپ ہم لانے کو تیار بیٹھے ہیں، جو باؤلر تھے وہ 9 بالیں کرا کے باہر بیٹھے ہیں۔ ہماری ٹیم کی بیٹنگ میں تو فٹ ورک اچھے ہیں، پویلین کی طرف ایک گیند کھیلی اور لپکے ہیں۔ دعائیں ہی جتائیں گی انہیں ہاں بے شمار، اب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کچھ کرکٹ کا بخار۔ اب تو واہ 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 عزیزی صاحب، آج آپ کا ہار اور پھول کہاں پر ہیں؟ وہ میں پہلے 1-2 دن یہی باتی ہو کے لے آیا تھا، پھر میں نے حساب نکالا تو آدھی پیمنٹ تو میں پھولوں پہ لگا دوں گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ایک فین نے بھیجے ہیں۔ ہاں وہ تو میں نے ویسے ہی شوخی ہو کے کہہ دیا۔ ناظرین کا وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔